ضرور ایک عمومی سوال ہے کہ اکثر علم اور یقین ہونے کے باوجود عمل کے دائرے میں بہت کمزوری رہ جاتی ہے، تو اس کا حضور کیا تجزیہ اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک تو یہ کہ مستقل جد و جہد ہے، اور ایمان کے درجے ہیں. بعض ایمان کے درجے ایسے ہیں جو اتنے واضح اور روشن ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی حصہ اوجھل نہیں رہتا، روشنی برابر پڑ رہی ہے. ایسے لوگوں کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور یہ انبیاء ہیں. ان کی کسی جگہ بھی کوئی ایسی اوٹ ہی نہیں ہے جہاں اللہ کا نور مسلسل نہ پڑ رہا ہو. اس لیے گناہ کا تعلق چھپنے سے ہے. اس سے ادنا جو لوگ ہیں ان میں گناہ گاروں کا تو روشنی نہیں نہ پڑتی. پھر وہ لوگ ہیں جو نفس لوامہ کے نیچے رہتے ہیں، ان کے ہاں روشنی پڑتی بھی ہے اور بعض جگہ سائے بھی پڑتے ہیں. ان میں چھپ کر گناہ پڑ لیتے ہیں. پھر وہ جب مزید جدوجہد کرتے ہیں، وہ اینٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اندر سے کیڑے نکلتے ہیں. پھر وہ بھاگتے ہیں اندھیروں کی طرف. جس طرح آپ باغ میں پھرتے وقت کوئی پتھر اٹھائیں، کوئی پرانی اینٹ اٹھا کے دیکھیں تو ضرور اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، اور وہ روشنی تو برداشت نہیں نہ کر سکتے، فوراً دوڑتے ہیں، زمینوں میں گھسیں گے، پتوں میں چھپ جائیں گے. تو گناہ کا بالکل یہی حال ہے. وہ پھر دوڑتا ہے جن کی زمین ساری سرزمین صاف ہو جائے، وہاں گناہ کا کوئی نشان نہیں رہتا. لیکن ایمان کی ترقی کے ساتھ یہ دائرے بڑھتے جاتے ہیں، اور ابتلا جب آتے ہیں تو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے جب بھی وہ ظلم کرتے ہیں یا فحشہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر وہ ان کے ذکر کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور استغفار کی طرف. تو یہ تو ایک جاری جدوجہد ہے جو آغاز سے لے کر نبوت کے مقام تک مسلسل جاری و ساری ہے، اور اس کے تجربے مختلف وقتوں میں ہوتے رہتے ہیں. جن کو خدا نے بچانا ہو ان کو اندھیروں میں غرق نہیں ہونے دیتا. ٹھوکیں، پھر آگے اور بہتر، پھر اور بہتر. بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ایسے شخص کی زندگی کا سفر ادنا سے اعلیٰ کی طرف رہے. یہ نہ ہو کہ کچھ گناہ اس کو گھیر رہے ہوں، گھیرا پڑتا ہے تو توڑ کے نکلتا ہے وہ، اور آگے داخل ہو جاتا ہے، پھر اور روشنی میں داخل ہوتا ہے. تو جس کا انجام یہ ہو کہ دن بدن اس کی بدیاں بڑھ رہی ہوں، اس کو قرآن کریم فرماتا ہے وہ اس کو گناہ نے گھیر لیا ہے. جس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوں، بدیاں کم ہو رہی ہوں، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی بخشش ہمارے ذمہ ہے. لیکن جو گھیرے میں آ گیا ہے اور اس حالت میں مر جائے، فرمایا اس کے لیے کوئی امید نہیں. ٹھیک ہے.